کیا آپ جانتے ہیں جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس کی زندگی میں 3 ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جنہیں عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خیر کا مطلب صرف دولت، آسانی یا ہر خواہش کا پورا ہو جانا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی سب سے بڑی خیر اکثر بندے کے دل میں اترتی ہے، اور شاید اسی لیے آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھی کچھ ایسی بات سمجھانا چاہتا ہو جو آپ پہلے محسوس نہیں کر پائے تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جو اللہ کچھ بندوں کی زندگی میں پیدا فرما دیتا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک نشانی اس وقت آپ کے اندر بھی موجود ہو اور آپ کو خود احساس بھی نہ ہو۔ اور یاد رکھنا، یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، سمجھنے کی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک صحیح احساس انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور دین کی سمجھ صرف علم کا نام نہیں ہوتی بلکہ دل کے بدلنے کا نام بھی ہوتی ہے۔ پھر انسان ہر کام سے پہلے یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا اللہ اس عمل سے راضی ہوگا، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ پھر اس کے اندر گناہوں سے بے چینی اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ عبادت صرف فرض نہیں لگتی بلکہ دل کو سکون دینے لگتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی باتیں دل پر اثر کر رہی ہوں، اور یہی اصل ہدایت ہوتی ہے کہ انسان صرف عبادت نہ کرے بلکہ اسے دل سے محسوس بھی کرے۔ پھر دنیا پہلے جیسی نہیں لگتی، انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اصل کامیابی صرف لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اور شاید اگر آج آپ کے دل میں بھی اللہ کی بات سن کر نرمی آ جاتی ہے، اگر ہر غلطی کے بعد دل بے چین ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی نشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی ہے کہ اللہ اس بندے کے دل میں دنیا کی حد سے زیادہ محبت کم کرنے لگتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ دنیا کی وہ چیزیں جن کے پیچھے لوگ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، وہ پہلے جیسی اہم محسوس نہیں ہوتی۔ پھر بندہ ہر وقت صرف پیسہ، لوگوں کی تعریف یا شہرت کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ اصل سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے، نہ کہ وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے بلکہ دنیا اس کے دل پر پہلے جیسی حاوی نہیں رہتی۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، کل من علیہا فان۔ آج جو چیز انسان کے پاس ہے کل وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور یہی سوچ انسان کو بدلنے لگتی ہے۔ پھر اگر دنیا کی کوئی چیز چھن بھی جائے تو وہ پہلے کی طرح مکمل نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا دل صرف دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر بڑھنے لگے تو یہ ایک بہت اچھی نشانی ہو سکتی ہے، اور شاید یہی تبدیلی اس وقت آپ کے اندر بھی آ رہی ہو۔ شاید اسی لیے اب آپ کو پہلے جیسا سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں ملتا۔ لوگ بدل جائیں تو دل دکھتا ضرور ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی رہتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ لیکن اب جو تیسری نشانی ہے نا، وہ بہت خاص ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہی نشانی انسان کو اللہ کے اور قریب لے آتی ہے، اور ہو سکتا ہے اسے سن کر آپ کی زندگی کو ایک نئے انداز سے سمجھنے کا موقع ملے آپ کو بھی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ دوسروں کی غلطیاں دیکھنا آسان ہوتا ہے مگر اپنی غلطیوں کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ہر وقت دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی توجہ دوسروں سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگتی ہے۔ پھر بندہ خود کو بدلنے کی فکر کرنے لگتا ہے،
اسے اپنی زبان کی غلطیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، اپنا غرور نظر آنے لگتا ہے اور اپنی نیتوں پر بھی غور ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے انسان حقیقت میں بہتر بننا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنے عیب پہچان لیتا ہے وہ تکبر میں نہیں رہتا، وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جانا بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پوری زندگی غلطیاں کرتے رہتے ہیں مگر انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس انسان کے دل میں یہ احساس زندہ ہو جائے کہ مجھے ابھی خود کو بہتر بنانا ہے، تو یہ ایک بہت خوبصورت نشانی ہو سکتی ہے۔ تو اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کرنا ہے، کیا اب مجھے اپنی غلطیوں کا پہلے سے زیادہ احساس ہونے لگا ہے؟ کیا اب دنیا کی ہر چیز پہلے جیسی امپورٹنٹ نہیں لگتی؟ کیا اب میرے دل میں یہ فکر پیدا ہونے لگی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اگر ہاں تو یہ ایک معمولی احساس نہیں ہے، یہ اس بات کی اچھی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو بدلنا شروع کرتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارے اندر کوئی کمی، کوئی گناہ یا کوئی کمزوری ہے تو اپنے فضل سے ہمیں بہتر بنا دے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لیے تو خیر اور ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہم سے محبت کر لے۔ یا اللہ، ہمیں اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جو ہمارا رخ تیری طرف کر دے۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے دوست سے، برے ہمسائے سے۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں رنج و غم سے۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جلدی آنے والی پریشانی سے بھی اور دیر سے آنے والی پریشانی سے بھی۔ یا اللہ، ہماری تقدیر کے ہر فیصلے کو ہمارے حق میں بہتر کر دے۔ یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔